نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں بالخصوص نوجوان نسل کو اپنے لیے دوست اور ساتھی کا انتخاب کرنے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ ہم جس آدمی کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی بنا رہے ہیں کیا وہ میرے لیے میری دنیا اور آخرت کے لیے سود مند فائدہ مند رہے گا یا دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ساتھی اور دوست کا انتخاب کرنے میں ہمیں سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر ساتھی اور دوستی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کس آدمی کا انتخاب کریں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آج آپ دوستوں کے سامنے یہ بات عرض کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحبت کے اندر تاثیر کی بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ صحبت خواہ اچھی ہو یا صحبت بری ہو، اثر ضرور کرتی ہے، اور ایک دوست کے دوسرے دوست کے اندر اخلاق اور عادات غیر محسوس طریقے سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی صحبت کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال سے اچھی اور بری صحبت کے اثرات کو واضح فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مشک بردار ہو اور بٹھی کو جھونکنے والا ہو، بٹھی کو جلانے والا ہو۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مشک بردار شخص سے اگر تمہاری صحبت ہوگی، تمہارے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو وہ تمہیں مشک دے گا ہدیے کے طور پر، یا تم اس سے مشک خریدو گے۔ اگر ہدیے کے طور پر بھی اس نے نہیں دی، خریدنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم از کم اس کے ساتھ بیٹھنے سے مشک کی خوشبو تو تمہیں آئے گی۔ اور جبکہ بٹھی جھونکنے والے، بٹھی جلانے والے شخص سے اگر اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا تو تمہارے آگ کا کوئی انگارہ تمہارے اوپر آ کر گرے گا، تمہارے کپڑے جلا کر رکھ دے گا، یا اگر کپڑے نہیں بھی جلائے گا، کوئی انگارہ تم پر نہیں بھی گرے گا، تو اس کی ناگوار بو تو تمہیں ہر صورت میں آئے گی۔ تو اس مثال کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عقلی چیز کو حسی کر کے پیش فرمایا تاکہ صحبت کے اثرات سمجھنے میں ہمیں مدد مل سکے کہ مشک والے کے پاس بیٹھنے کے 3 فائدے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان خیر اور بھلائی کے اندر رہتا ہے، جبکہ بٹھی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے انسان خسارے ہی میں رہتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، اب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس دوست کے جذبات، خیالات، ذوق، رجحان اس شخص کے اندر بھی پیدا ہوگا جو اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اس کی پسند ناپسند کا معیار بھی
وہی بنے گا جو اس کے دوست کا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوست کے انتخاب میں نہایت غور و فکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صحبت کا اثر تو پڑتا ہی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد مخلوق میں سب سے بہترین لوگ اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کامل انسان کی صحبت میسر تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر تھی۔ آپ علیہ السلام کی صحبت سے زیادہ اچھی صحبت کا دنیا میں کہیں بھی اور کبھی بھی وجود نہیں ہو سکتا۔ تو اس لاجواب اور اعلیٰ ترین صحبت کی وجہ سے ان کا لقب صحابہ یا اصحاب النبی بنا ہے۔ اور یہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اچھی صحبت کی وجہ سے، اچھی صحبت میسر ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مخلوق میں، ساری مخلوق میں سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کا بگاڑ کیا ہے، کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین اپنے بچے کی صحبت کو نہیں دیکھتے کہ میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کن دوستوں کے ساتھ ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہر والدین اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ ہمارے بچے کا دوستانہ یارانہ اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ہر والدین اس کام کو اپنا کام سمجھنا شروع کر دے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوجوان نسل میں اچھائی کے اثرات پیدا فرماتے ہیں۔ ورنہ اگر والدین بے فکر ہو جائیں اس بات سے کہ ہمارے بچے کا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ یارانہ ہے، کس کے ساتھ دوستانہ ہے، اس بات سے بے فکر ہو جائیں، رات کے 1 بجے آ رہا ہے 2 بجے آ رہا ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے، تو پھر تو بری صحبت میں آئے گا، بری صحبت کے اثرات پھر برے ظاہر ہوں گے۔ جب ایک برا انسان معاشرے میں پلے گا بڑھے گا تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائیں، بری صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔